ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس قوم کی داستان مٹ جاتی ہے جو اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے جو اپنے اسلاف کے روشن کارناموں کو بھلا دیتی ہے۔ ہماری ماضی کی داستانیں بہت ہی روشن و تابناک ہے۔ جب ہندوستان غلامی سے کروا رہا تھا، ایک ہندوستانی اپنے ملک میں عزت کے ساتھ سانس لینے اور جینے کے لیے ترس رہا تھا۔ اس غلامی سے بھوج جنگلوں بیابانوں میں لوگ گائے بیل بھینس بکریاں چرا رہے تھے، تو اس وقت ہمارے آباء و اجداد انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دست گرے پاتے اور آزادی اکادی انگریزوں کے سروں پر پتھر اور تارے برسا رہے تھے۔ تاریخ کے حالات کو الٹا ہے، تاریخ کے حالات شہادت دیتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ آزاد سن 1700 میں اس وقت ہوا جب نواب سراج الدولہ نے جنگ کا بیگل بجایا اور لگاتار سن 1757 تک انگریزوں سے ٹکراتا رہا۔ آخرکار انگریزوں سے ٹکراتا ہوا پلاسی کی جنگ میں نواب اپنے خون سے ہندوستان کی زمین کی آزادی کے لیے اخبار کر گیا۔ اسی دوران شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ کو اپنا وطن بنا لیے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی اقتدار بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و ستم کے نیزے ہندوستانیوں کے پشت میں چبھا جا رہا ہے، تو انہوں نے مکہ معظمہ کی اقامت کو ترک کر کر ہندوستان آپ واپس آئے اور انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے لگے۔ اسی کا اثر اور نتیجہ تھا کہ شیر محسود ٹیپو سلطان نے سن 1799 میں انگریزوں سے زبردست لی اور ان کے چکے چھوڑا دیے۔ سلطان کو 4 طاقتیں گھیرے ہوئے تھی، اس کے باوجود سلطان نے انہیں للکار کر کہا شیر کی ایک دن کی زندگی لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور انگریزوں سے ٹکراتا ہوا شہید ہو گیا اور اپنے خون سے ہندوستان کی زمین کی آزادی کے لیے ذخیر کر گیا۔ اس کے بعد سن 1830 اور 1831 میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقا نے انگریزوں سے زبردست ٹکر لی اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر اپنی خون کی چادر بچھا دی اور آزادی کے لیے سیچا۔ اس کے بعد سن 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی ضلع مظفر نگر کے محاذ پر حاجی امداد اللہ محاجی مکی، بانی دارالعلوم دیوبند، علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ثانی شہید، حضرت مولانا منیر احمد نانوتوی وغیرہ نے انگریزوں سے جنگ ٹکر لی۔ اس جنگ میں حافظ ثانی شہید ہوئے، مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، مولانا گنگوئی گرفتار ہوئے۔ حاجی امداد اللہ محاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مکے کی طرف ہجرت کی۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے انتقامی کارروائی شروع کر دی، خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ چاندنی چوک اور دلی کے ہر چوراہوں پر سولیاں لٹکا دی گئی۔ صرف دلی میں نہیں، ملک بھر میں مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ آسمان میں اتنے مظالم آج سے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ اس جنگ میں 3 لاکھ ہندوستانی کام آئے، جن میں مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ تھی اور 51,000 علماء کرام تھے جو اس جنگ عظیم میں شہید ہوئے تھے۔ اب کی بار ہندوستان کی زمین نے مسلمانوں کا اتنا خون پیا کہ آزادی کے لیے بالکل ہموار ہو گئی۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے حکمت عملی بدلی اور تحریک کا رخ تعلیم کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سن 1867 میں دیوبند میں مدرسے کی بنیاد ڈالی جو دارالعلوم دیوبند کہلایا اور یہ آزادی کے لیے خوبی جا وطن بنا۔ سن 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ سن 1891 میں گاندھی جی لندن سے واپس آئے، لیکن ایک ہندوستانی نے انہیں کسی مقدمے کے سلسلے میں جنوبی افریقہ بنا لیا۔ گاندھی کو وہ ہندوستانیوں پر ہونے والے مظالم کا پورا تجربہ ہوا۔ سن 1915 میں مولانا محمود الحسن دیوبندی نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی۔ اس وقت گاندھی جی ہندوستان واپس آ چکے تھے، اب مسلمانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملائے ہوئے برادران وطن بھی شریک تھے، جس کے نتیجے میں سن 1919 میں جلیانوالہ والے باغ کے جلسے میں انگریزوں نے اندھا دھند گولیاں چلائی، ہندو مسلم کا ایک ساتھ مل کر خون بہا۔ اس نے زمین میں آزادی کا بیج بویا تھا اور برابر اپنے خون سے اسے سینچتے رہے۔ اب اس زمین سے آزادی کی بو آنے لگی۔ سن 1942 میں ہندوستان چھوڑو کی تحریک شروع ہوئی۔ اب آزادی کے لیے زمین بڑھنے لگی۔ سن 15 اگست سن 1947 کو آزادی کا دست نمودار ہوا اور منحوس غلامی کا دست جڑ سے اکھڑ گیا۔ ہمارے علماء کا مقصود ہندوستان کو ان عیال انگریزوں سے آزاد دلوانا تھا، ان کی غلامی سے آزاد کروانا تھا۔ حکومت کی کرسیاں مطلوب نہیں تھی۔ جب وہ مقصود پہ آ گئی تو ہمارے علماء اکرام مدرسوں اور خانقاہوں کی رالی اور قال اللہ اور قال رسول میں مشغول ہو گئے، لیکن دھیرے دھیرے گندی دہشت اور ناپاک طبیعت کے لوگ حکومت کی کرسیوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔
हुकूमत की कर्जियों को अपनी तरफ खींचने लगे और उन पे नापाक हमले करने लगे। हिंदुस्तान फिरका बस्ती के हाल में हिंदुस्तान को झोंकने के लिए टेढ़ी जोड़ी का जोर लगाने लगे। अपने आका अंग्रेज का बूट चाटने वाले अब उसी के एक से देखने लगे। अब यही मदारिस उन्हें दहशतगर्दी के अड्डे लगाने लगे, जहाँ इंसानियत का सबक पढ़ाया जाता है, जहाँ जीने का सलीका सिखाया जाता है, मुल्क का एक अच्छा शहरी बनाया जाता है, मुल्क का वफादार बनाया जाता है। खुद उन्हीं की आवाज़ है। अरसा होगा यूपी असम्बली के बस स्टेशन के मौके पर मिस्टर बालीवान ने कहा था, जब हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले अपने मकसद में नाकामयाब हो जाते हैं तो कोई कुतुब मीनार से कूद कर अपनी जान गंवा देता है, या कोई कुएं में डूब कर अपनी जान को खो बैठता है, या कोई पुल से छलांग लगाकर अपने आप को हलाक कर लेता है। इसके बरखिलाफ मेरे हल्का इंतखाब में देवबंद में एक आर्मी यूनिवर्सिटी है, जहाँ बोरियों पर बैठकर मामूली ग़िज़ा खाकर गुर्बत और इफ्लास की जिंदगी गुजार कर मेट्रो लगन से पढ़कर निकलने वाला हर एक तालिब इल्म मुल्क का अच्छा शहरी बनता है, मुल्क का वफादार बनता है, क्योंकि वो कबीर होता है। हुकूमत पे बोझ नहीं बनता, क्योंकि उन्हें जीने का दर्ज दिया जाता है, जीवन का आदर्श दिया जाता है। मदारिस वही, निज़ाम तालीम वही, कुरान वही, किताब वही, हदीस वही, अमन का पैगाम वही, सलामती का दर्स वही, अपनों गैरों का हुकूक वही, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक वही। हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये खालिक़ कायनात का कलाम है, जिसकी हिफाजत का वादा खुद उसने ले रखी है। इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लआबिदून। हमने ही उतारा कुरान और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कोई तब्दीली नहीं। हुकूमत पे बैठने वाले बदले, उनकी ज़हनियत बदली, कलम खाद अंग्रेजों की निगाह में, तन के गोरे मन की काले की नजर में। आज उन्हीं के बूट चढ़ने वाले, आज उन्हीं के बाले चढ़ने वाले, आज उन्हीं के गुलामी करने वालों की नजर में हम कांटे बने हुए। कल से उनसे जितना हो सका उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े, आज इनसे जितना पर बनता है। हमें मिटाने की कोशिश करते हैं, हमारे होनहार बच्चों को उठाते हैं और मुख्तलिफ दवात में फंसा कर जेल के सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, उनकी आवाज़ पे किसी का दिल नहीं धड़कता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे यासिर समीर जो आपके सामने अपना माफ़ी ज़मीर अदा कर रहे थे कि किस तरीक़े से ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का संगम है और किस तरीके से सब ने मिलकर कुर्बानी दी। ख़ास तौर से मुसलमानों ने किस तरीके से आज़ादी की लोगों के दिलों में जगाया और इस बात पर मजबूर किया कि हम ग़ुलाम रहने वाली कौम नहीं हैं, हम तो वो कौम है जो आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने वाले हैं। हमको आज़ादी हासिल करनी है, हम इस अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे आबा व अजदाद से इन्होंने मुल्क लिया था, हमें इस मुल्क को इनसे आज़ाद करेंगे और उसके लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी गई। लेकिन